بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما وسیدہ۔ آج جس موضوع پر میں نے کلام کرنا ہے وہ نہایت اہم موضوع ہے، یعنی ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب اور شمس الرحمان مشہدی صاحب، سید شمس الرحمان مشہدی صاحب۔ بنیادی طور پر میں یہ بات بتا دوں کہ سید شمس الرحمان مشہدی صاحب وہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی گفتگو کی جائے۔ اس کی وجہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی یا ان کے اوپر کوئی گفتگو کی جائے۔ اصل میں جو آدمی اپنے پیر خانے کا ہی راندہ درگاہ ہو جائے اور اپنے پیر ایسا عظیم الشان پیر خانہ جو سرکار سیدنا پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے غوث ہیں، قطب ہیں، ان کا پیر خانہ ہو، اس پیر خانے سے راندہ درگاہ ہو جائے اور اپنے پیر خانے کے عقائد و نظریات سے انحراف کرنے لگ جائے، اس آدمی کے بارے میں کلام کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بے معنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی جیسے آپ جانتے ہیں کہ نحوی کہتے ہیں کہ لفظ کی دو قسمیں، ایک لفظ محمل ہوتا ہے اور ایک لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ میں یہاں پر اس کو ایسے سمجھا سکتا ہوں آپ کو کہ لفظ محمل اور لفظ مستعمل۔ لفظ مستعمل وہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پر زبان میں استعمال ہوتا ہو اور با معنی لفظ ہو، اس کا کوئی مدلول ہو، اور لفظ محمل وہ ہوتا ہے جو عام طور پر زبان میں استعمال ہوتا تو لیکن بے معنی ہو، استعمال نہ ہوتا ہو یہ بھی ہے، اور ہوتا تو لیکن بے معنی ہو، اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اس کی مثال دیتے ہیں ناوی، جیسے روٹی شوٹی، چائے وائے۔ تو چائے تو ٹھیک ہے، یہ مشہدی صاحب کی مثال وائے والی ہے، اور روٹی کے ساتھ جو شوٹی کہتے ہیں، روٹی کے ساتھ ووٹی کہتے ہیں، تو یہ وہ ہے۔ روٹی تو ٹھیک ہے لیکن مشہدی صاحب کی جو مثال ہے وہ ووٹی اور شوٹی والی ہے۔ تو بہرحال جو آدمی اپنے پیر خانے کا ہی راندہ درگاہ ہو جائے، جس آدمی کو یہ نہ پتہ ہو کہ مسئلہ افضلیت میں میرے پیر خانے کا موقف کیا ہے، کتاب و سنت کے مطابق جو انہوں نے موقف اپنایا ہوا ہے، تو وہ آدمی اپنے پیر خانے کا راندہ درگاہ ہی ہے۔ اور جس آدمی کو یہ نہ پتہ ہو کہ میرے پیر خانے کا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موقف کیا ہے، تو وہ آدمی اپنے پیر خانے کا راندہ درگاہ ہی ہے، اس کا اپنے پیر خانے کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور باضابطہ طور پر ہمیں جو ہے باقاعدہ طور پر یہ بات پتہ چلی ہے کہ وہ اپنے پیر خان ان بالکل منحرف ہیں، اور ان کا پیر خانہ ان سے جو ہے بیزار ہے، وہ برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اب رہی بات یہاں پر ایک بات مشہدی صاحب کے بارے میں یہ بھی کر دوں کہ مشہدی صاحب کی علمی طور پر کوئی اوقات نہیں ہے، علماء کے حلقے میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹکے کی بھی اوقات نہیں ہے، یہ اس طرح کے آدمی۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جس آدمی کی ٹائم لائن پر جو ہے وہ غالب کے اشعار لکھے ہوں، اور غالب کے اشعار کو مرزا اسد اللہ خان غالب، وہ جو خود رافضی تھا، تو مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہے وہ اس کے لیے حجت شرعی بن جائے، اس کے لیے حجت ہو، اور اس کے اشعار کو لکھ کر جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو جو ہے وہ ورغلائے اور ان کو جو ہے بہکائے بھٹکائے، صراط مستقیم سے ہٹائے، تو اس آدمی پر کیا گفتگو کی جائے؟ اور ایسے لوگوں کے ایسے ہی ماننے والے ہوتے ہیں۔ جس آدمی کے لیے حجت مرزا اسد اللہ خان غالب جیسے لوگ ہیں، یعنی ایک شاعر جو ہے ان کے لیے کتاب و سنت کا درجہ رکھتے ہیں، تو اس آدمی کے پھر ماننے والے بھی ایسے ہی ہوں گے، تو وہ بھی ٹھیک ہے بھائی، ان کو کیا پتہ کتاب سنت کیا ہے۔ آخر میں یہاں پر میں مشہدی صاحب کے لیے صرف ایک بات کر دوں گا، مشہدی صاحب مرزا اسد اللہ خان غالب کے کہنے سے، یا آپ جیسے جو ہے آپ جیسے ٹینکروں کے کہنے سے، آپ جیسے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ نام نہاد اپنے آپ کو پیر کہنے والوں کے کہنے سے سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نبی پاک کے کسی بھی صحابی کی شان کم نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن ان کے بارے میں اعلان کر چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن نے واضح اعلان کر دیا۔ تو آپ کے کہنے سے ان کی شان کم نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن اعلان کر چکا ہے ان کے بارے میں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، قرآن اعلان کر چکا ہے، وکلا وعد اللہ الحسنى کا اعلان قرآن کر چکا ہے۔ تو آپ کے کہنے سے ان کی شان میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا معنی، یعنی پیر سید فدا حسین شاہ صاحب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا معنی یہ کر دیا ہے کہ او جڑاں جنوں دیکھ کے کتے پکڑ، تو پھر آپ اس میں شامل نہ ہونا، اس معنی کے اندر آپ شامل نہ ہو۔ لغت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے جو معنی ہے کہ اس کا ایک مستعار معنی یہ بھی بنتا ہے جو انہوں نے کر دیا ہے، تو آپ کو پریشانی نہیں لگنی چاہیے۔ اگر نبی پاک کی کسی صحابی کی شان بیان ہوتی ہے، ایک ان کو پریشانی لگ جاتی ہے، اور اب آتا ہوں میں ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب کی طرف، ان کو بھی اپنی طرف پریشانی لگ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب کو جو ہے وہ یہ پریشانی ہے
کہ جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے فلاں کی تعزیت کر دی، تو اصل میں وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تو بھائی سب کچھ چھوڑو، آپ کیا کر رہے ہو، آپ کس طرف ہو؟ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ازواج کے بارے میں جو ہے وہ ہلکی زبان استعمال کریں، یہ میں صرف ایک یوں سمجھیے کہ اس طور پہ کہہ رہا ہوں، لغوی طور پہ کہہ رہا ہوں پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، یا یوں کہہ لیجئے کہ عرفی طور پہ کہہ رہا ہوں پیر سید ریاض حسین، عرف میں ان کو پیر کہا جاتا ہے، تو حقیقت میں اصل میں ایسے لوگوں کا پیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رادیہ مردیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں ہلکی زبان استعمال کرے تو ڈاکٹر کاکب نورانی صاحب کو نیند آ جاتی ہے، بڑی اچھی نیند آتی ہے، بہت اچھی نیند آتی ہے۔ اور اگر ریاض حسین شاہ صاحب امام حسن لجپال سرکار کے بارے میں غلط زبان استعمال کریں، ان کو شاہ کہنے سے انکار کریں، وہ ربائی پڑھ کے شاہ حسین، بادشاہ حسین، دینہ حسین، دی پناہ حسین، امام حسین بھی ہمارے شاہ، ہمارے بادشاہ، ہمارے شہنشاہ ہیں، لیکن امام حسن پاک بھی ہمارے بادشاہ، ہمارے شہنشاہ ہیں، ہمارے بادشاہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ وہ امام حسن کی شان میں جو ہے پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ہلکا جملہ بولے، ان کو شاہ نہ مانے، اس وقت آپ کو بڑی اچھی نیند آتی ہے، بہت اچھی نیند آتی ہے۔ اور پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب قرآن کی معنوی تعریف کریں، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا پڑھ کے، اس وقت آپ کو بڑی اچھی نیند آتی ہے۔ اور پیر سید اسیم الدین شاہ صاحب وہ جو ہے وہ امام حسن لجپال سرکار کا نام لے کر حضرت امیر معاویہ کی جو بادشاہت ہے، جس کو حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت لکھا ہے اور نبی پاک کا ملک لکھا ہے، اس کے بارے میں اس کو داغدار کہنے والے الفاظ استعمال کریں، اس وقت ان کو بہت اچھی نیند آتی ہے، بہت اچھی نیند آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ریاض حسین شاہ صاحب روزانہ فلوکے ماریں، اور دیگر یہ جو ایک ٹولہ ہے مخصوص، یہ راول پنڈی اور یہ اس ارد گرد و نواح میں اب یہ جو فضا پھیل چکی، یہ فلوکے مارے تو آپ کو بڑی اچھی نیند آتی ہے۔ اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ میری نیند اڑ چکی ہے۔ مسئلہ افضلیت پر جو اہل سنت کا اجماعی موقف ہے، قطعی مسئلہ ہے، اس پر اگر کوئی جو ہے وہ نقب زنی کرے، اس وقت آپ کو بڑی اچھی نیند آتی ہے۔ اور جب بات آئی سیدہ پاک کے بارے میں، اچھا ہے، اچھی بات ہے، آپ کی نیند اڑنی چاہیے تھی، لیکن جب یہ مسئلہ علماء نے بیٹھ کر، کثیر علماء نے بیٹھ کر حل کر دیا، ایک 2-2.5 سال کی محنت کے بعد یہ مسئلہ حل ہو گیا، تو اس وقت آپ کو کچھ نہ کچھ تو لب کشائی بنتی تھی نا۔ اگر محدث لاہوری ڈاکٹر صاحب جو ہے انہوں نے اس مسئلے پر وہ کہہ دیا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، تو اس وقت تو آپ کو پھر آپ نے کہنا چاہیے تھا نا کہ جی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، نہیں آپ نہیں کریں گے۔ اور پھر جب ہم نے آپ کی دم پر پاؤں رکھا تھا ایسے دبا کے زور سے، حق 4 یار والے مسئلے پر، اور 14 صدیوں کے موقف آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اس وقت آپ کس بل میں جا کے چھپ گئے تھے؟ آپ اپنے حلقہ احباب کے لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا جواب کوئی نہیں دے سکتا، میں نے یہ بات کر دی تو میرا جواب نہیں دیا۔ ہم نے اس وقت آپ کا جواب دیا تھا 4-11 والے مسئلے پہ، اور اس وقت بھی آپ کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہو رہی ہے، یہ بات واضح طور پر ہم کر دیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مولا کائنات کے مقابلے میں یا اہل بیت اطہار کے مقابلے میں بالکل نہیں مانتے ہیں۔ یہ عرض کر دوں، بعد میں آپ جو ہے اپنے لوگوں کو یہ چورن بیچنے لگ جائے کہ جی ذوالفقار شاہ صاحب جو ہے وہ مولا کائنات کے مقابلے میں، مولا علی کے مقابلے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لا رہے، ہم بالکل نہیں مانتے، اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ ہمارا موقف یہ فرق مراتب بے شمار جو اعلیٰ حضرت نے لکھا، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تعین ان پر کار فجار۔ یہ کسی کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہم اس بات کو مانتے کہ مگر معاویہ بھی ہمارے سردار۔ تو آپ کو جو پریشانی چھڑتی ہے اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں، آپ جو ہے بیٹھ کر سوشل میڈیا پر کہتے ہیں جی ہمارا کوئی جواب نہیں دیا تو فلاں ہو گیا تو فلاں ہو گیا۔ جب مسائل حل ہو چکے ہیں تو اس وقت آپ کو جو ہے وہ اپنی 1.5 انچی کی دکان لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ المختصر یہ کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، آپ کا مسئلہ اور کچھ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی عوام کو ورغلانا، حقیقی اہل سنت سے دور کرنا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا۔ اہل سنت وہی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں۔ والسلام مع الاکرام۔